Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. First year English, Book 1, Chapter number 2, Clearing in the Sky. आज हम उसका चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें, अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को लेके एक साफ ज़मीन के हिस्से तक आया है और उसने वहाँ पे आके उसको ये बताया है कि कौन कौन सी सब्जियाँ उसने वहाँ पे काश्त की हैं। वो बेटे ने खुद ही देखी हैं, आलू है, कचालू है, टमाटर हैं, और वो चाहता है कि वो फ्लेवर जो नई ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां हैं उनका फ्लेवर टेस्ट करे। और वो कहता है कि बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं, एक नई ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्ज़ी बहुत खूबसूरत सब्ज़ी होती है, फ्लेवर उसका बड़ा अच्छा है। अब अगर हम लोग ये देखें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पता चली हैं। बेटा पहले कई दफ़ा वो आ चुका है, सिवाय पिछले 3 साल के। बाप की उम्र 3 years and 10 है, यानी 70 साल है। आज हम लोग देखेंगे आगे कि क्या हमें सबक के अंदर आगे करना है। एंड समथिंग एल्स जस्ट, और जस्ट कुछ और। He said, motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing. उन्होंने मुझे इशारा किया कि दूसरा उसका जो बालाई हिस्सा था, उस साफ ज़मीन का जो बालाई हिस्सा था, उसकी जानिब चलने का इशारा करते हुए कहा, You won't understand until you reach 3 and 10. आपको उस वक्त तक इस बात की समझ नहीं आएगी जब तक आपकी उम्र 70 बरस नहीं होगी। After these years, your time is borrowed. इन सालों के बाद आपका वक्त उधार लिया हुआ होता है। And when you live on that kind of time, और जब आप इस किस्म के वक्त पर जिंदा रहते हैं, then something goes bad. कोई चीज़ छिन जाती है। Something I cannot explain. कोई ऐसी चीज़ जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। You go back to the places you knew and loved. आप उन जगहों की जानब वापस जाते हैं जिनको आप जानते थे और प्यार करते थे, पसंद करते थे। यानी वो कह रहा है कि जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उस वक्त हमें वो तमाम चीज़ें याद आती हैं जिनको हम लोग कभी पसंद किया करते थे। हम लोग उनकी तरफ वापस जाने की कोशिश करते हैं कि यार काश कभी मेरा माजी मुझे वापस मिल जाए, मैं उसको जब दोबारा से जाके देखूँ। तो he pointed, sorry, you go back to those places you knew and loved, see this steep hill slope, ये तेज ढलान वाली ये तेज ढलान देखो। He pointed down from the upper rim, उन्होंने जो ऊपर वाला किनारा था उससे नीचे की जानब इशारा करते हुए कहा, of the clearing, साफ ज़मीन के, toward the deep valley below, नीचे गहरी वादी की जानब। Your mother and I, when she was 19 and I was 22, cleared this mountain slope together. तुम्हारी वालदा और मैंने, जब उनकी उम्र 19 बरस थी और मेरी उम्र 22 बरस थी, तो हमने इस ज़मीन को साफ किया। अच्छा, ये सवाल पूछा जा सकता है, what was the age difference between the mother of Jess and his father? तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए उसने बता दिया यहाँ पे कि 22 साल बाप की उम्र थी, 19 साल माँ की उम्र थी, तो दोनों में एज डिफरेंस क्या है? 3 साल का। We raised corn, हमने गल्ला उगाया, beans, फलियाँ, and pumpkins, और पेठा कद्दू उगाया। Here यहाँ पे he continued, उन्होंने अपनी बात को जारी रखा। His voice rising with excitement, जोश से उनकी आवाज़ बुलंद हो रही। He talked with his hands too, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथों से भी बातें कर रहे हैं। Those were the days, यही दिन थे। This wasn't a land one had to build up. ये ऐसी ज़मीन नहीं थी जो कि आपको बनाना पड़ती। It was already here, ये यहाँ पे मौजूद थी। As God had made it, जैसे खुदा ने इसको बनाया था। And we had to do was clear the trees and burn the bush. और हमने क्या करना था? हमने इन जंगलात को साफ करना था, इन दरख्तों को साफ करना था और झाड़ियों को जलाना था। I plowed this mountain with cattle the first time ever. Sorry, I plowed this mountain with cattle the first time it was ever plowed. मैंने पहली दफ़ा जब इस खेतों के अंदर, इस पहाड़ी के ऊपर जब पहली दफ़ा हल चलाया, वो मैंने चलाया था एक मवेशी की मदद से। And we raised more than a barrel of corn to the shock. और हमने हैरानकुन तौर पर 1 बैरल अनाज यहाँ से, गल्ला यहाँ से उगाया।
That's why I came back up here. اسی وجہ سے میں یہاں پہ اوپر آیا. I went back to our youth. مجھے ہماری جوانی یاد آ گئی. And this was the only land left like that was. اور یہ اس قسم کی بچ جانے والی واحد زمین تھی. And just he bragged. انہوں نے فخر سے کہا regardless of my 80 years and 10. میری 70 سال کی عمر کے برعکس I plowed it. میں نے اس میں ہل چلایا. وہ کہہ رہے دیکھیں کہ میری 70 سال عمر ہو گئی ہے, مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری 70 سال ہو گئی ہے, میں پھر بھی ہل چلا رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں. plowed it with a mule. ایک خچر کے ساتھ اس میں ہل چلایا. with just a little help. I have with just a little help done all the work. میں نے یہ تھوڑی سی مدد کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے. It's like the land your mother and I used to farm here when I brought my gun up the field and took home a mess of fox squirrels every evening. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری والدہ اور میں یہاں پہ کاشتکاری کے لیے آتے تھے اور میں اپنی بندوق لے کے آتا تھا اور ہم شام کو کافی ساری مقدار میں گلہریاں لے کر جائے. I looked at the vast mountain slope below where my mother and father had farmed. میں نے اس جگہ پہ جہاں پہ نچلی جانب جہاں پہ میرے والد اور والدہ نے کاشتکاری کی تھی, میں نے اس میں دور دور تک دیکھا. And I could remember years later. اور میں یاد کر سکتا تھا کئی سال پہلے. When they farmed this land, it was on this steep slope that my father once made me a little wooden plow. جب انہوں نے یہاں پہ کاشتکاری کی تو یہی وہ سرزمین تھی, یہی وہ زمین تھی جہاں پہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک لکڑی کا ہل بنا کے دیا تھا. That was when I was 6 years old. یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 6 برس تھی. And they brought me to the field to thin corn. اور انہوں نے وہ مجھے کھیتوں میں لے کے آئے تھے تاکہ پودوں کی تعداد کو کم کر سکیں. I lost my little plow in a furrow. میں نے ایک کیاری میں اپنا وہ چھوٹا سا ہل کھو دیا. And I cried and cried until he made me another plow. اور میں اس وقت تک روتا رہا جب تک انہوں نے مجھے ایک نیا ہل نہ بنا کے دے دیا. But I never loved the second plow as I did the first one. لیکن جتنا میں پہلے کو پسند کرتا تھا اتنا میں کبھی دوسرے کو پسند نہ کر سکا. Now to look at the mountain slope. اب وہ پہاڑی ڈھلان کی جانب دیکھنا. Grown up with tall trees, جس پہ بڑے بڑے درخت اگے ہوئے تھے. Many of them big enough to have sawed into lumber. ان میں سے کافی سارے اتنے بڑے تھے کہ ان کو عمارتی لکڑی کی شکل میں چیرا جا سکتا تھا. At the mill, کسی لکڑی چیرنے والی جگہ پہ. It was hard to believe that my father and mother had cleared this mountain slope. کہتے یہ بات ماننا بہت مشکل تھی کہ میرے والد اور والدہ نے یہ پہاڑی ڈھلان کو صاف کیا تھا. And had farmed it for many years. اور کئی سال تک اس پر کاشتکاری کر رہے تھے. For many of the trees were 60 feet tall. کیونکہ بہت سے درخت 60 فٹ تک اونچے تھے. And the white vines had matted their tops together. اور جو جنگلی بیلیں تھیں انہوں نے اپنے سروں کو اوپر سے کیا کر لیا تھا, ملا کر الجھا لیا تھا. And just he almost whispered. انہوں نے تقریباً سرگوشی کی. The doctors told me to sit still and to take life easy. ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ سکون کرو اور بیٹھ جاؤ آرام سے. I couldn't do it. میں ایسا نہ کر سکا. I had to work. مجھے کام کرنا تھا. I had to go back. مجھے واپس جانا تھا. I had to smell this rich loam. مجھے اس زرخیز زمین کی, گلے سڑے پتوں والی زرخیز زمین کی خوشبو سونگنا تھی again دوبارہ سے. This land is not like the land I had to build to grow alfalfa. کہتا ہے یہ اس قسم کی سرزمین نہیں ہے جس کو مجھے لوسن اگانے کے لیے جس کو بنانا پڑا تھا. This is real land. یہ حقیقی سرزمین ہے. It's the land that God left. یہ ویسے ہی زمین ہے جیسی کہ خدا نے اس کو چھوڑا تھا. I had to come back and dig in it. مجھے واپس آ کر اس کی کھدائی کرنا تھی. I had to smell it. مجھے اس کی خوشبو لینا تھی. Sift it through my fingers. Again دوبارہ سے اس کو اپنی انگلیوں میں سے گزارنا تھا. And I wanted to taste yams, tomatoes and potatoes grown in this land. اور میں اس زمین کے اندر اگے ہوئے ٹماٹر, کچالو اور آلووں کو چکھنا چاہتا تھا. From this mountain top, اس پہاڑ کی چوٹی سے I looked far in every direction over the rugged hills. میں نے سنگلاخ ناہموار پہاڑیوں کے اوپر سے تمام اطراف میں دیکھا. My father and mother had cleared and farmed in corn, maize and cane. جہاں پہ میرے والد اور والدہ نے صفائی کی تھی, زمین کو صاف کیا تھا اور غلہ, اناج اور مکئی اور گنے کی کاشتکاری کی تھی.
the one slope they hadn't cleared, وہ ڈھلان جو انہوں نے صاف نہیں کی تھی, was the one from which my father had cleared his last small patch. وہ رستہ تھا, وہ ڈھلان تھی جہاں سے میرے والد نے اپنا آخری قطع صاف کیا تھا. I followed him from his clearing in the sky. میں نے ان کی بلند مقام پر جو صاف جگہ تھی اس سے نیچے پیروی کی. Down a new path, ایک نئے رستے کی جانب, toward the deep valley below, نیچے گہری وادی میں. But why do you have so many paths coming from the flat up the steep satin bluff? لیکن آپ کے یہ دوسری تیز ڈھلان کے اوپر اتنے سارے رستے کیوں آ رہے ہیں؟ I asked, میں نے پوچھا, since he had promised to that he would explain this to me later, کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا. Oh yes, ہاں, he said, انہوں نے کہا, early last spring, پچھلے موسم بہار کے آغاز میں, I couldn't climb straight the steep path, میں اس عمودی ڈھلان والا رستہ جو سیدھا رستہ تھا میں اس سے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا. That was when the doctors didn't give me a week to live. یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ہفتہ بھی نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے. I made a longer, easier path, so I wouldn't have to do so much climbing. میں نے ایک تیز آسان رستہ بنایا تاکہ مجھے زیادہ چڑھائی نہ چڑھنا پڑے. Then as I got better, he explained, جیسے میں بہتر ہوتا گیا انہوں نے بتایا, I made another path that was a little steeper. میں نے ایک اور رستہ بنایا جو کہ تھوڑا زیادہ ڈھلان والا تھا. And as I continued to get better, اور جیسے جیسے میں بہتر ہوتا رہا, I made steeper paths, میں ڈھلان والے رستے بناتا چلا گیا. That was one way of knowing I was getting better all the time. یہ جاننے کا ایک طریقہ تھا کہ میں پہلے سے بہتر ہو رہا. I followed him down the path that wound this way and that. میں نے اس رستے سے ان کی پیروی کی جو کہ ادھر ادھر بل کھائے ہوئے جا رہا تھا. 3 times the length of the path we had climbed, جو اس رستے کی لمبائی سے 3 گنا زیادہ تھا جس کو چڑھ کر ہم اوپر گئے. تو یہ ہمارا سبق ہے جی. بوڑھے آدمی کی محنت آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی اس نے محنت کی. اس نے چلنے کے لیے, ایون ماؤنٹین ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے کتنا فاصلہ طے کیا, اور اس نے ڈاکٹرز کو نگیٹ کیا, ڈاکٹرز کی باتوں کو نگیٹ کیا, ڈاکٹرز کو ڈینائی کیا, اور اس کا جو ہے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں God helps those who help themselves, خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو بابا جی نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا اور ڈاکٹرز پہ نہیں رہے. لیکن آپ کی ول پاور جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر سے بچا سکتی ہے. اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ میں ڈاکٹر سے, مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, ہاں سیویئر کنڈیشنز ہو گئی ہیں تو آپ لوگ جائیں ڈاکٹر سے ملیں, جا کے اس سے مشورہ کریں. لیکن اگر کوئی یہ ہے کہ آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے تو بخار خود بخود آپ کے امیون سسٹم اتنا اچھا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے گا, آپ لوگوں کو گولی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. وما علیہ